اسلام آباد میں سابق سفارتکار کی بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج. ملزم ظاہر جعفر 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. نور مقدم قتل کیس کی تفتیش اب ہومیسائیڈ یونٹ کرے گا پولیس. کبھی سوچا نہیں تھا کہ مرد ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ صرف مرد ہونے کی وجہ سے مجھے معافی مانگنی پڑے گی. روز ایک نیا کیس، روز ایک نیا قتل، روز ایک معصوم پھول اس دنیا سے مرجھا کے چلا جاتا ہے، صرف کچھ مردوں کی وجہ سے. اور ان کچھ مردوں کی وجہ سے شاید کتنوں کو اپنے آپ کو مرد بولنے پہ شرمندگی ہوتی ہوگی. روز ایک نیا ریپ کیس، روز ایک نیا ہراسمنٹ کا کیس، روز ایک نیا مرڈر کا کیس. کیا بن رہا ہے ہمارا؟ کدھر کو جا رہے ہیں ہم؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کی ٹینکی سے بچی کی ہاتھ پاؤں بندھی لاش ملی. موٹر وے زیادتی کیس قصور سے جہاں زینب قتل کیس میں سالہ خدیجہ اپنے والد سے پیسے لے کر واپس نہ لوٹی. child whose death had caused outrage in Pakistan. ڈاکٹر مہا علی کیس میں بعد میں شوہر کے ہاتھوں قتل کی گئی قرۃ العین. یہ جو آپ نے سنا شاید یہ ایکچوئل کیسز کا 0.1 بھی نہ ہو، کیونکہ کچھ کیسز عزت کی وجہ سے، کچھ ڈر کی وجہ سے اور کچھ وکٹم بلیمنگ کی وجہ سے کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوتے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ 7 سالہ زینب بھول چکی ہے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں وہ موٹر وے کیس بھول چکا ہے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم ان ساری کی ساری لڑکیوں کو بھول چکے ہیں جن کو ایک مرد اپنی ہوس کا نشانہ بنا کے قتل کر دیتا ہے؟ شاید ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کتنے پوٹینشیل ظہیر جعفر ملے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کتنے پوٹینشیل وکٹم بلیمرز ملے جن کی صرف ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ وہ باہر کیوں نکلی، اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا، وہ اس کے ساتھ گئی کیوں تھی. یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ گئی کیوں تھی، یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے. میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کا ریپ کیوں ہوا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اسے سڑک پہ ہراس کیوں کیا گیا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا. ہاں، اگر آپ لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ اس نے کپڑے کیوں ایسے پہنے تھے، وہ اس کے ساتھ گئی کیوں تھی، تو آپ اوپنلی ایک بات بول دیں کہ ہم مرد تو ہیں ہی وحشی درندے، اور ہمارے سامنے جو بھی آئے گا اس کو ہم ریپ کر کے قتل کر دیں گے، اس کو ہم ہراس کریں گے، تو اس لیے ہم پہ ٹرسٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی کبھی دیکھ کے یہ خوف آتا ہے کہ روز ایک نیا ہراسمنٹ کا کیس، روز ایک نیا ریپ کا کیس، روز سڑک پہ جاتے ہوئے ہمیں ایک لڑکی ہراس ہوتی نظر آتی ہے. مطلب ہم کتنے فخر سے بولتے ہوں گے نا کہ ہاں ہم وہ قوم ہیں جس کا 50% سے زائد پاپولیشن وہ انسیف ہے، وہ سڑکوں پہ نکل نہیں سکتی کیونکہ ہم نے اسے اتنا عاجز کیا ہوا، کیونکہ ہم نے اسے اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے بھی 1000 مرتبہ سوچتی ہے. کیسز کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو صرف چند کیسز بتاؤں گا، کیونکہ اگر ریالٹی میں آپ کو کیسز بتانا شروع کروں تو شاید وہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر کے کدھر پہنچ جائیں. جولائی 2021 نور مقدام murdered by Zahir Jafar because she wanted to come out of a toxic relationship. January 2018 Zainab Ansari, a 7-year-old girl, raped by Imran Ali. 2016 Kadil Baloch murdered by her brother Muhammad Wasim because she chose to become a social media star. May 2021 Arha Zulfiqar murdered by Zahir Jadoon because she refused to marry him. August 2020 Maha Ali Shah committed suicide because of the mental torture of being raped by the hands of Junaid Khan and Waqas Rizvi. July 2021 Qurrat Ulain Baloch, mother of 4 children, tortured and murdered by her husband. January 2018 Asma Rani shot dead by Mujahid Afridi for refusing his marriage proposal. July 2021 a police constable Ali Raza tortured and murdered his wife and injured his kids. 1980s Naina Raza killed by her servant for being too modern.
April 2028, Sana Chima murdered by her father and uncle for not marrying the guy of their choice. یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو آپ بول سکتے ہیں کہ the tip of iceberg بھی نہیں ہے. مطلب یہ آپ ان کو 0.01% بھی نہیں بول سکتے جتنے ہمارے ڈیلی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق. اب شاید ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے. اور یہ میں نہیں بول رہا, یہ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2018 بولتا ہے کہ پاکستان از دا 6th موسٹ انسیف کنٹری فار وومن. 11 ڈیلی ریپ کیسز ہمارے ملک میں رپورٹ ہوتے ہیں. 13 وومن ڈیلی مرڈر ہوتی ہیں ان دا نیم آف آنر کے. 2nd موسٹ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے پاکستان جینڈر ایکوالٹی کے اوپر. 10 وومن ڈیلی سیکشول ہراس ہوئی ہیں 2004 سے 2020 تک. اگر یہ سب سن کے بھی آپ بولتے ہیں کہ ہاں ہمارا ملک تو عورتوں کے لیے سیف ہے, تو پھر آپ اپنے امیجنری ورلڈ میں خوش رہیں, کیونکہ ریالٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دکھ کبھی کبھی دیکھ کے یہ ہوتا ہے کہ ہم وکٹمز کو ہمیشہ کا سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے کہ ہم وکٹمز کو چھوڑ کے اس ڈیبیٹ میں لگ جاتے ہیں کہ آل مین یا ناٹ آل مین, حتیٰ کہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آل مین یا ناٹ آل مین کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے ایکسپلین کروں گا کہ رشین رولٹ ایک گیم ہے, اس میں ایک گن کے اندر 7 ہولز ہوتے ہیں, مطلب 7 بلٹس ڈال سکتی ہیں, مگر اس گن کے اندر صرف ایک ہول میں بلٹ ہوتی ہے. آپ کو وہ گن دی جاتی ہے اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ اپنے سر پہ رکھ کے چلائیں, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ آبویسلی وہ گن نہیں چلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ کہ ان 7 کے اندر سے کس ایک کے اندر گولی ہے اور کون سے 6 خالی ہیں. تو اس لیے ایز اے ہول وہ گن آپ کے لیے جو ہے وہ ڈینجرس ہو جائے گی, وہ آپ اس کو ہاتھ لگانے سے, اپنے سر پہ رکھ کے چلانے سے جو ہے وہ منع کر دیں گے. اسی طرح عورتوں کو یا لڑکیوں کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا مرد اچھا ہے کون سا برا ہے, ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہاں یہ والا اچھا ہے یہ والا برا ہے. اس لیے ہم نے وائلنس کی, ہم نے ہراسمنٹ کی ان پیکس پہ چلے گئے ہیں کہ ان کو اب مجبوراً آل مین کہنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ نہیں اس بارے میں ڈفرینشیٹ کر سکی کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے, کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اس لیے آل مین اور ناٹ آل مین کی ڈبیٹ سے نکل کے شاید ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح یہ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں. اور ہم یہ سب کچھ صرف اسی طرح ختم کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا, جب میں میرے ساتھ سمیت جتنے بھی مرد یہ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی سن رہے ہیں, ہم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم انہیں گندی نگاہ سے دیکھنا چھوڑیں گے, ہم انہیں ہراس کرنا چھوڑیں گے, تب ہی یہ ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیش ٹیگس چلانے سے کچھ بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا. میں نے ایک سٹوری لگائی تھی انسٹاگرام پہ کہ جتنی بھی لڑکیاں مجھے فالو کرنی ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے اور آپ کمفرٹیبل ہیں وہ شیئر کرتے ہوئے, تو آپ وہ مجھے دے دیں اور میں وہ سٹوری جو ہے وہ اس ویڈیو میں سناؤں گا. تو اسی طرح کچھ سٹوریز جو ہیں سیکشول ہراسمنٹ کی وہ مجھے ملی ہیں, تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی سٹوری جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ I think I was 7 or 8 years old. There used to be a qari who would come home to teach me about Quran, something which is considered so holy. And when he got really comfortable, he used to kiss me on my lips. I still remember the sticky feeling I felt and how disgusting it would feel. But no matter how much I wanted, I couldn't tell my parents or anyone. I was just a kid back then, and it makes me really mad and angry to think that someone would violate a little girl like that. Other incidents are that I've had guys catcall me and even had some grope me in public when I was mere only 13 years of age. It's a fact that boys and girls encounter harassment so early in their life that they start to think it's the normal part of our society and you just have to live with it. But that is very wrong. Story is so I went to this park which is actually in front of my house, and I have been there and I've had many terrible experiences. One of those, it might not be even a big deal for most of people, but I was just exhausted dealing with this kind of shit every day. So now I don't go there anymore. So I went there and I was actually sitting on a bench and reading for about an hour, and then I decided to go back. When I stood up, I noticed this dude behind me. It was weird, but I just ignored him and he kept walking behind me, and he asked me my name and stuff, which I obviously didn't tell him.
I was so uncomfortable, but then I saw my dad and he was actually calling me to come back home. I thought now he'll just go away, but I was wrong. I started walking back home, but with my father and my brother. This dude followed me all the way to my home, and he was also like recording me or just flashing his flashlight at me, I don't know. But it was just weird and very uncomfortable. I thought I can just go anywhere with my dad and I'll be fine, but now I'm doubting that. ایک story جو بہت common تھی جو ایک دو لوگوں نے مجھے بتائی, it was کہ whenever ہم کسی جو ہے وہ باہر شاپنگ مال جاتے ہیں, کسی بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں, جہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو وی آلویز فیس دس کہ دیر آر سم گائز جو ہمیں دیکھتے رہتے ہیں, جو ہمیں تاڑتے رہتے ہیں, اور ہمیں اتنا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس جگہ سے ہٹ کے چلے نہ جائیں ان کی نظریں ہم سے ہٹتی نہیں ہیں. یہ تو صرف 3 یا 4 سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. ایسی ہزاروں سٹوریز آپ اپنے ارد گرد اپنی دوستوں سے پوچھیں, اپنے کزن سے پوچھیں, مطلب آپ کو ہزاروں ایسی سٹوریز سننے کو ملیں گی. لاسٹ میں منٹو کی ایک لائن سینڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم عورت تو صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو ہماری گھر کی ہو, باقیوں کو تو ہم ایک گوشت کی دکان سمجھتے ہیں, اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زیادہ نظر ہمیشہ گوشت پر ہوتی ہے.